بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و نہم، 29واں قصہ۔ یکی از بزرگاں باد مخالف در شکم پیچیدن گرفت۔ کہہ رہے ایک بزرگ کے پیٹ میں مخالف ہوا نے پیچیدن گرفت، گڑبڑ مچانا شروع کی۔ و طاقت ضبط نداشت، اور اس کو روکنے کی طاقت نہ تھی۔ پس بے اختیار از وی صادر شد، لہذا بے اختیارانہ طور پر ان سے نکل گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہوئی تو ریح خارج ہو گئی، بے اختیار طور پر ریح خارج ہو گئی آواز کے ساتھ۔ اب یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ اگر مجلس میں 10 آدمی بیٹھے اور وہاں کوئی ریح خارج کر دے تو آدمی کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، آدمی خود محسوس کر سکتا ہے۔ تو بزرگ تھے، تو اب چونکہ وہ یعنی تو بہت بڑا آداب مجلس کے خلاف انہوں نے کام کر دیا تھا، لیکن اس میں ان کے کوئی دخل نہیں تھا۔ تو بیماری کی وجہ سے، پیٹ میں تکلیف کی وجہ سے ہوا تھا، بے اختیارانہ طور پر صادر ہوا تھا، اس لیے انہوں نے عذر کیا، اور عذر انہوں نے بہت اچھے انداز میں عذر کیا۔ گفت تو انہوں نے کہا، اے درویشاں، مرا دنیچہ کردم اختیار نبود، و بزہ او برمن نوشتند۔ انہوں نے کہا کہ اے بزرگو، اے درویشاں، اے بزرگو، اے فقیرو، مرا دنیچہ کردم، جو کچھ میں نے کیا ہے، اختیار نبود، اس میں میرا کچھ اختیار نہ تھا۔ بزہ او برمن نوشتن، اور اس کا گناہ فرشتوں نے بھی میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا۔ وراحت بدرون من رسید، اور مجھے اس سے آرام ملا۔ شما نیز بکرم معذور دارید، تم بھی براہ کرم مجھے معذور سمجھو۔ تو انہوں نے کہا، عذر کیا کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، بے اختیار طور پر بیماری کی وجہ سے نکل گیا، اور جب آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی مواخذہ نہیں کرتے ہیں، فرشتے بھی نامہ اعمال میں نہیں لکھتے ہیں، اور اس سے مجھے آرام بھی ملا، میرے پیٹ میں تکلیف تھی، لہذا اب آپ لوگ بھی مجھے معذور سمجھ کے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، کہنے شکم زندان باد است، اے خرد مند، اے عقل مند، پیٹ ریح کے لیے جیل خانہ ہے۔ ندارد ہیچ عاقل باد دربند، کوئی عقل مند ہوا کو جیل میں نہیں رکھتا۔ چو بعد اندر شکم پیچد فرو حل، یہ حل حلیدن سے امر حاضر کا صیغہ ہے، چھوڑنے کے معنی میں۔ چو بعد اندر شکم پیچد فرو حل، جب ریح تیرے پیٹ میں پیچ و تاب کھائے، حل تو اسے چھوڑ دو، کہ بعد اندر شکم باری است بر دل، اس لیے کہ ریح کے پیٹ میں رہنے سے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو ریح خارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو ریح خارج کر دینی چاہیے، اور یہ نہیں خارج کرے گا تو آدمی خود تکلیف اٹھائے گا۔ آگے ایک اور شعر ہے، حریف اگر انجان ناسازگار، چو خواہد شدن دست پیشش مدار۔ سخت جان دشمن اور ناموافق اگر جانا چاہے، حریف گر انجانے ناسازگار، چو خواہد شدن، کہہ رہے سخت جان دشمن اور ناموافق اگر جانا چاہے، دست پیشش مدار، تو اس کے سامنے ہاتھ مت رکھ، یعنی اس کو مت روک۔ اگر تمہارا کوئی دشمن ہے یا تمہارے طبیعت کے موافق نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا ہے اور وہ تمہارے پاس سے جانا چاہ رہا ہے، تم اس سے دور ہونا چاہ رہے تھے لیکن دور نہیں ہو رہا تھا، اب خود سے جا رہا ہے تو اس کو مت روکو۔ تو اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جو درویش ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کسی ایسی حرکت پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے جو بے اختیار صادر ہو جائے، یعنی حالت اضطراری اور مجبوری کی وجہ سے جو اگر کوئی ان سے نامناسب حرکت صادر ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ معذور سمجھ کے معاف کر دینا چاہیے۔